لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين. مل کر پڑھیے الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. واہ کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا، واہ کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے ہے قدم اعلیٰ تیرا. اللہ رب العزت نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس، کہ انسان اور جن لوگوں کے دلوں میں وسوسے ڈالتے ہیں. اعلیٰ حضرت عظیم البرکت شاہ امام احمد رضا خان بریلی کی تاجدار آپ فرماتے ہیں کہ انسان کے دل پر حقیقت میں تصرف کرنے والی ذات جو ہے وہ رب کی ذات ہے. وہ فرماتے ہیں کہ رب کی ذات صرف انسان کے دل پر ہی نہیں بلکہ کائنات کے ذرے ذرے پر وہ رب کی ذات تصرف کرتی ہے. لیکن وہ رب انسانوں میں سے جسے چاہے اپنی عطا سے یہ فریضہ عطا کر سکتا ہے کہ کسی شخص کو بھی رب یہ فریضہ عطا کر دے تو وہ انسان بھی رب کی عطا سے کسی انسان کے دل پر تصرف کر سکتا ہے. انسان بھی تصرف کرتا ہے، اس رب کی عطا سے فرشتے بھی انسان کے دل پر تصرف کرتے ہیں. فرشتے بھی کرتے ہیں بلکہ شیطان بھی انسان کے دل پر تصرف کرتا ہے. ابن حشام نے یہ حدیث نقل کی کہ بنو قریظہ کی طرف حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جا رہے تھے تو رستے میں کچھ صحابہ حضور سے ملے. حضور نے ان سے پوچھا کہ صحابہ بتاؤ کیا بنو قریظہ کی طرف جاتے ہوئے کسی انسان کو دیکھا ہے؟ صحابہ عرض کرنے لگے حضور دحیہ بن خلیفہ سواری پر سوار ہو کر بنو قریظہ کی طرف جا رہے تھے. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے صحابہ وہ دحیہ بن خلیفہ نہیں تھے بلکہ وہ جبرائیل تھے. رب کے فرشتے جبرائیل تھے کہ جو بنو قریظہ کی طرف جا رہے تھے. وہ اس غرض سے بنو قریظہ کی طرف جا رہے تھے تاکہ وہ ان کے قلعوں میں زلزلے پیدا کریں اور ان کے دلوں میں روح پیدا کریں. یعنی کہ بنو قریظہ کے جو لوگ تھے انہیں جنگ کے لیے ابھاریں اور ان کے دلوں کے اندر رعب اور دبدبہ پیدا کریں. اب دیکھیں ہیں رب کے فرشتے، حضرت جبرائیل ہیں رب کے فرشتے، لیکن تصرف انسان کے دل کے اوپر کر رہے ہیں. اعلیٰ حضرت آپ نے فتاوی رضویہ کی 21 جلد میں یہ بات موجود ہے. آپ فرماتے ہیں کہ شیطان جو ہے شیطان اس نے اپنی چونچ انسان کے دل کے اوپر رکھی ہوئی ہے. جو انسان رب کا ذکر کرتا ہے جو ہی انسان اپنے دل کو رب کے ذکر میں مشغول کرتا ہے تو شیطان دبک جاتا ہے، یعنی فوراً اس انسان سے شیطان دور چلا جاتا ہے. اور اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں کہ انسان جب اللہ کے ذکر سے غافل ہوتا ہے تو وہ شیطان جو ہے انسان کے دل کو اپنے منہ میں لے لیتا ہے. اب ہے کون؟ شیطان ہے، لیکن انسان کے دل کے اوپر تصرف کر رہا ہے. رب کی عطا سے فرشتہ بھی انسان کے دل کے اوپر تصرف کر رہا ہے. شیطان بھی رب کی عطا سے انسان کے دل کے اوپر تصرف، شیطان بھی انسان کے دل کے اوپر تصرف کر رہا ہے. اور رب کا محبوب بندہ جس کے بارے میں رب نے خود ارشاد فرمایا، حدیث قدسی ہے
کہ جو انسان نوافل کے ذریعے میرا قرب حاصل کرتا ہے میں پھر خود رب اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں۔ انسان نوافل کے ذریعے میرا قرب حاصل کرتا ہے تو میں اس کی آنکھیں بن جاتا ہوں، میں اس کے کان بن جاتا ہوں جس کے ساتھ وہ سنتا ہے، میں اس کی زبان بن جاتا ہوں جس کے ساتھ وہ بولتا ہے، میں اس کے پاؤں بن جاتا ہوں جس کے ساتھ وہ انسان چلتا ہے۔ محدثین فرماتے ہیں کہ اس سے مراد کیا ہے کہ وہ رب ایک انسان کے ہاتھ، پاؤں، کان، ناک، آنکھ بن جائے۔ محدثین فرماتے ہیں کہ پھر اس انسان کی آنکھ میں رب شرم و حیا رکھ دیتا ہے۔ وہ رب اس انسان کو ایسا فریضہ عطا کرتا ہے کہ وہ دنیا کی لغویات سے بچ جاتا ہے۔ پاؤں بننے سے مراد کیا ہے کہ راہ ہدایت کی جو منزلات ہیں وہ رب اس انسان کے قریب کر دیتا ہے۔ اب وہ اللہ کا ولی کہ جو قرب کے ذریعے، نوافل کے ذریعے اس رب کا قرب حاصل کرتا ہے، تو کیا وہ اس رب کی عطا سے کسی انسان کے دل کے اوپر تصرف نہیں کر سکتا؟ حضرت وما علینا الا البلاغ المبین۔